حبيب. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو سب لوگ بس ابھی جعفری. کیسے ہیں ہم سب لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اور آج بہت دنوں بعد، تقریباً 10-12 دن بعد میں یہ ولاگ لے کر آ رہی ہوں، کیونکہ جب میں آئی ہوں دبئی سے تو محرم سے 1 یا 2 دن بس پہلے آئی تھی، اور پھر محرم سٹارٹ ہو گئے تھے. اور پچھلے سال اور اس سے بھی پچھلے سال کے ولاگ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ محرم کے 10 دن کیسے مصروف ہم سب کے لیے گزرتے ہیں. تو بہرحال میں یہ ولاگ سٹارٹ کر رہی ہوں 5 محرم سے. اور 5 محرم کو میں آئی تھی مجلس میں، اپنے محلے کی مجلس میں. ماشاءاللہ سے ہمارے محلے میں بہت زیادہ عزاداریاں ہوتی ہیں، تو میں آئی تھی یہاں مجلس میں، اور یہاں پہ برآمد ہوا تھا حضرت علی اکبر کا تابوت. حضرت علی اکبر کون تھے؟ حضرت علی اکبر امام حسین علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے، بہت لاڈلے بیٹے تھے، اور ہو بہو یعنی شبیہ پیغمبر تھے. اور اذان علی اکبر جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ روز عاشور کی فجر کی اذان حضرت علی اکبر نے دی تھی، اور امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا بیٹا حضرت علی اکبر دے گے، کیونکہ سب جان لیں کہ کون دے رہا ہے اذان، فجر کی اذان کون دے رہا ہے. یعنی رسول خدا کے پر نواسے، یعنی رسول خدا کے نواسے کی اولاد دے رہی ہے اذان. تو جس طرح 5 محرم کو مجلس ہوئی، اسی طرح پہلی سے لے کے 10 تک ہمارے محلے میں مجلسیں ہوتی ہیں. بہت ساری جگہوں میں جو ہے وہ پہلی سے لے کے 3 تک مجلسیں ہوتی ہیں، اور کوئی شبی برآمد نہیں ہوتی، نہ کوئی تابوت. لیکن بہت ساری جگہوں میں 4 محرم سے تابوت یا شبییں یا زیارات برآمد ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اسی طرح جب رات ہوئی تو رات میں، جیسے دن میں تو میں ساری مجالس اٹینڈ کر لیتی ہوں، رات میں پھر اس کے بعد اپنے میاں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ پھر میں آتی ہوں اپنے پاس کے امام بارگاہ. اچھا، وہاں پہ اس دفعہ نہیں، ہر سال یہاں پہ جو برآمد ہوئے تھے وہ حضرت اون محمد کے تابوت برآمد ہوئے تھے. حضرت اون محمد کون تھے؟ حضرت اون محمد بی بی زینب کے بیٹے تھے، حضرت عبداللہ کے بیٹے تھے. حضرت عبداللہ حضرت جعفر طیار کے بیٹے تھے. یعنی یہ دونوں نواسے حضرت علی کے اور پوتے جعفر طیار کے تھے. اور بی بی زینب نے اپنے دونوں بیٹوں کو صدقہ کر دیا اپنے بھائی کے اوپر، اپنے اسلام کی راہ یعنی اسلام کی بقا کے لیے اپنے دونوں بیٹے اپنے بھائی کے اوپر صدقہ کر دیے. یعنی ایسی بھی مائیں تھیں کربلا میں جنہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو صدقہ کر دیا. تو بہت ساری جگہوں میں 5 محرم کو حضرت اون محمد کا بھی تابوت برآمد ہوتا ہے. بہت ساری جگہوں میں 4 محرم کو بھی برآمد ہوتا ہے. اچھا، میں نے یہ بار میں نے یہ پہلے بھی ولاگ میں کہا، یعنی پچھلے سال کے ولاگ میں بھی کہا تھا کہ شہادتیں جو ہوئی ہیں وہ ہوئی ہیں 10 محرم کو سب کی، یعنی فجر کی اذان سے لے کے عصر کی اذان تک سب کی شہادتیں جو ہوئی ہیں وہ اسی میں ہوئی ہیں. لیکن یہ جو دن ہم نے مخصوصی کر دیے ہیں، یعنی 4 محرم کو حضرت اون محمد کا تابوت، 5 محرم کو حضرت علی اکبر کا تابوت، اور اسی طرح جیسے کہ یہ 6 محرم میں آپ کو بتا رہی ہوں. اچھا، یہاں میں تیاری کر رہی ہوں، اپنی منت بنا رہی ہوں. میں نے منت پچھلے سال مانی تھی حضرت علی اصغر کے جھولے پہ کہ میں جو ہوں میری منت پوری ہوگی تو میں حضرت علی اصغر کے جھولے پہ چڑھاؤں گی. کیونکہ جب پچھلے سال حضرت علی اصغر کے جھولے سے ہی میں نے نیاز اٹھائی تھی، اور پھر الحمدللہ اس سال میری منت پوری ہوئی، تو پھر میں یہ نیاز بنا رہی تھی، اور پھر اس سال حضرت علی اصغر کے ہی جھولے پہ میں جا کے نیاز دے کر اپنی منت کو پوری کروں گی. تو بہرحال 6 محرم جس طرح کہ میں نے کہا کہ جہاں جہاں مجلسیں ہوتی ہیں، جدھر مجلسیں ہوتی ہیں، امام بارگاہ ہوں یا کسی کا بھی گھر ہو جہاں پہ برآمد ہوتا ہے، وہ حضرت علی اصغر کا جھولا ہوتا ہے.
حضرت علی اصغر کون تھے؟ حضرت علی اصغر بھی امام حسین علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے، 6 ماہ کے بیٹے تھے، اور ان کی پیدائش 9 رجب کو ہوئی تھی اور 10 محرم کو ان کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت علی اصغر نے امام حسین علیہ السلام کی آخری صدا پر اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا کہ جب امام حسین نے صدا لگائی تھی حل من ناصر ینصرنا، یعنی کہ ہے کوئی جو میری مدد کو آئے، کہ جب امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے تھے، سب شہید ہو گئے تھے، جتنے بھی ان کے صحابہ تھے، جتنے بھی ان کے بھائی یا جتنے بھی ان کے بیٹے تھے، سب شہید ہوئے تھے، تو اس کے بعد امام حسین نے صدا لگائی تھی کہ ہے کوئی جو میری مدد کر سکے۔ تو حضرت علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا تھا، اور پھر اس کے بعد امام حسین نے یزید کی فوج سے کہا تھا کہ اس چھوٹے بچے کو کوئی پانی پلا دے، تو اس کے جواب میں حرملہ نے ایک تیر مارا، اور اس طریقے سے حضرت علی اصغر کی شہادت ہوئی۔ تو بہرحال 6 محرم کو ہر جگہ حضرت علی اصغر کا جھولا برآمد ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ اپنی اپنی منتیں مانگتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کی منتیں پوری بھی ہوتی ہیں، اور پھر وہ اپنی بعد میں اگلے سال منت کو چڑھاتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پہ جو میرا چینل دیکھ رہا ہے، وہ اگر اس چینل کے ایوز بھی یہاں کی زیارات کو دیکھ رہا ہے تو وہ بھی دعا کر سکتا ہے اپنے لیے، اور مطلب یہ ہستیاں ہی ایسی ہیں کہ ان کے واسطے سے اگر دعائیں کی جائیں اور اگر دعائیں مانگی جائیں تو ضرور پوری ہوتی ہیں۔ تو پھر آئی 7 محرم۔ 7 محرم جو منسوب ہے وہ حضرت قاسم سے ہے۔ حضرت قاسم کون تھے؟ امام حسن علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور ہر جگہ جہاں بھی مجلسیں ہوتی ہیں امام بارگاہوں میں، یا تو حضرت قاسم کا تابوت برآمد ہوتا ہے، یا حضرت قاسم کے تابوت کی گھٹری برآمد ہوتی ہے۔ گھٹری کیوں برآمد ہوتی ہے یہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی۔ فی الحال یہاں پہ میں تیاری کر رہی تھی اپنی مجلس کی، جو کہ 7 محرم کو ہوتی ہے، لیکن میں 7 محرم کو اپنے حضرت عباس یعنی مولا عباس کا علم برآمد کرتی ہوں، کیونکہ یہ میری منت تھی کہ میں جب بھی مجلس کروں گی میں مولا عباس کا علم برآمد کروں گی، اور ماشاءاللہ سے میرے 3 بیٹے جو ہیں وہ مولا عباس کا علم اٹھاتے ہیں۔ پہلے بڑا بیٹا اٹھاتا تھا، لیکن اب ماشاءاللہ سے وہ بڑے ہو گئے، تو اس لیے باقی 2 چھوٹے جو ہیں وہ میرے گھر کی مجلس میں مولا عباس کا علم برآمد کرتے ہیں۔ اچھا، ساتھ ساتھ میں نے یہ سوچا تھا کہ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتی رہوں گی کہ جس طرح میں نے سب ہستیوں کے بارے میں بتایا تھوڑا جتنا مجھے پتہ ہے، اور اسی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کربلا میں کیا ہوا تھا۔ یہ سب کو پتہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کسی کو نہیں معلوم، سب کو پتہ ہے، لیکن جن کو نہیں پتہ تو میں یہ چاہوں گی کہ میرے ایوز سب کو پتہ چلے، اور جو کہ میرے چینل میں نئے آئے ہیں، یعنی نئے میری فیملی بنی ہے، تو ان لوگوں کو بھی میں کچھ بتا دوں جتنا مجھے پتہ ہے کربلا کے بارے میں۔ کربلا شروع ہوئی ایک طریقے سے 28 رجب کو، یعنی امام حسین علیہ السلام کا قافلہ 28 رجب کو مدینے سے چلا مکہ کی طرف، اور مکہ پہنچ کے جب ذی الحج کا مہینہ آیا تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے حج کے احرام کو عمرے کے احرام میں تبدیل کیا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ یزید جو ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ وہ مکہ پہ حملہ کرے، تو اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے اپنے حج کے احرام کو عمرے کے احرام میں چینج کیا، اور کیونکہ امام حسین علیہ السلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ مکہ میں کوئی خون ریزی ہو اور کوئی بھی خانہ کعبہ کی بے حرمتی ہو، تو اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام مکہ سے روانہ ہوئے کربلا کی طرف۔ اب جب امام حسین علیہ السلام کا قافلہ اس زمین پہ پہنچا تو امام حسین علیہ السلام نے اس زمین کے بارے میں تفتیش کی، پوچھا کہ کیا ہے اس زمین کا نام، تو کسی نے کہا کہ نینوا ہے اس کا نام، کسی نے کہا غازریہ ہے اس کا نام، اور 2-3 نام لیے، تو ان میں سے کوئی ایک بوڑھا شخص آگے آیا اور کہا کہ مولا اس زمین کا نام کربلا بھی ہے۔ تو بس اسی وقت امام حسین علیہ السلام نے اس زمین کو خریدا، اور پھر مولا عباس سے کہا کہ بس اسی جگہ ہمارے خیمے لگائے جائیں گے اور اسی جگہ ہم سب شہید ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد 4 محرم کو یزید نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ یہاں سے دریا کے کنارے سے خیمے ہٹا لیے جائیں، کیونکہ 4 محرم کو امام حسین علیہ السلام
کہ اہل خانے پہ پانی بند ہوا، یعنی اہل بیت پہ پانی بند ہوا، اور 7 محرم کو جتنا بھی سٹور ہوا اہل بیت کے پاس پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو جب امام حسین علیہ السلام کو یزید نے کہا کہ یہاں سے خیمے ہٹا لیے جائیں 4 محرم کو، تو جب امام حسین علیہ السلام نے مولا عباس کو کہا تو مولا عباس کو جوش آیا، جلال آیا، لیکن اس کے باوجود مولا عباس نے وہاں سے خیمے ہٹائے، کیونکہ مولا عباس امام حسین علیہ السلام کی ہر بات کو مانتے تھے، ان کی ہر بات کو تائید کرتے تھے۔ تو پھر اس کے بعد وہاں سے خیمے ہٹا کے دریا کنارے سے دور لگائے گئے، اور 7 محرم کو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پانی پورا ختم ہو گیا تھا، یعنی جتنا بھی سٹور ہوا پانی تھا امام حسین علیہ السلام کے اہل خانہ کے پاس تو وہ بھی سب ختم ہو گیا۔ اور پھر 9 اور محرم کو، یعنی محرم کی رات، یزید یہ چاہتا تھا کہ ہم 9 محرم کو جنگ شروع کر دیں، یعنی اس نے پیغام پہنچایا تھا امام حسین علیہ السلام کو، لیکن امام حسین علیہ السلام نے ایک رات لی تھی۔ دراصل حقیقت یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے یزیدی فوج کو ایک رات کی مہلت دی تھی، اور اس رات میں حضرت حر علیہ السلام اپنے آپ کو بدل کر جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی فوج میں آ گئے۔ اور اس ایک رات انہوں نے ایک چیز یہ بھی کی تھی کہ جتنے بھی ان کے صحابہ تھے، یعنی جتنے بھی 72 تھے، ان سب کو اکٹھا کیا، جمع کیا، اور کہا سب سے اجالا بند کر کے کہ جس جس کو جانا ہے وہ چلا جائے، اور جس جس کو رکنا ہے وہ رک جائے۔ اور یقین کریں جب امام حسین علیہ السلام نے اجالے کو بند کیا اور اس کے بعد یہ اعلان کیا کہ جس جس کو جانا ہے وہ بلا خطر چلا جائے، اور جس جس کو رکنا ہے وہ رک جائے میرے ساتھ، تو جب اجالا کیا تو وہی 72 کے 72 موجود تھے، یعنی کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ کر نہیں گیا۔ تو بہرحال پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام ساری رات عبادت میں گزارتے رہے، یعنی جتنا بھی اہل خانے تھے امام حسین علیہ السلام کے سب نے عبادت کی، اور پھر فجر کی اذان کے بعد، یعنی حضرت علی اکبر کو، یعنی جو کہ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کو فجر کی اذان کے لیے کہا، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں اذان علی اکبر، اور بہت سے امام بارگاہوں میں اذان علی اکبر ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد شروع ہوئی کربلا، یعنی اس کے بعد شروع ہوئی جنگ کربلا کی، جس میں بہت سارے صحابہ سب سے پہلے گئے، پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے جتنے بھی اہل خانہ یعنی ان کے بیٹے گئے، اور سب سے آخر میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ تو یہ تھی کربلا۔ اوبویسلی آپ سب کو پتہ ہوگا کہ کربلا میں کیا ہوا تھا، اور جب کربلا کی جنگ ہو گئی، یعنی جب سب شہید ہو گئے، تو پھر آئی شام غریبہ۔ شام غریبہ میں صرف ساری کی ساری بیویاں اور سب بچے رہ گئے تھے، اور امام حسین علیہ السلام کی ایک بیٹے رہ گئے تھے جن کو امام سجاد علیہ السلام کہتے ہیں، اور وہ جو ہے بیمار تھے، اس وجہ سے انہوں نے جنگ نہیں کی تھی، اور حقیقت یہ بھی تھی کہ جو امامت کا سلسلہ جو شروع ہونا تھا وہ انہی سے سلسلہ ہونا چاہا۔ تو کہتے یہی ہیں کہ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ دین اسلام جو بچا ہوا ہے وہ صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے بچا ہوا ہے۔ اگر کربلا نہ ہوتی تو یہ اسلام بھی نہ ہوتا۔ تو بہرحال آگے جا کے میں نے آپ کو بتانا ہے کہ یہ 8 محرم آ گئی ہے، اور 8 محرم جیسے کہ منسوب ہے مولا عباس سے، اس دن مولا عباس کے بارے میں پڑھا جاتا ہے، اور مولا عباس کا علم برآمد ہوتا ہے ہر جگہ سے، اور اس دن سقہ بھی بنایا جاتا ہے۔ اچھا، ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 7 اور 8 محرم کو میرے بچے جو ہے وہ 7 محرم کو مولا حسین کے فقیر بنے تھے، اور 8 محرم کو جب انہوں نے نوحہ پڑھا تھا وہ مولا عباس کے سقائی بنے تھے، تاکہ اگر آپ لوگ کو کچھ سمجھ میں نہ آئے اور آپ لوگ سمجھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو میں نے اس سے پہلے یہ بتا دیا کہ یہ میرے بچے جو ہیں مولا کے فقیر بنے تھے 7 محرم کو،
اور 8 محرم کو مولا عباس کے سقائی بنے تھے۔ اور پھر آیا 9-10 کا دن۔ 9 کو بھی ہم لوگ سب سے پہلے یہاں شادمان پہ بہت بڑا جلوس اٹھتا ہے، برآمد ہوتا ہے۔ یہاں پہ بہت ساری شبیاں ہوتی ہیں، جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے دکھایا حضرت علی اصغر کا جھولے کی شبی۔ دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت قاسم، کیونکہ حضرت قاسم کو جب شہید کیا گیا تھا تو ان کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے شہید کیا گیا تھا، تو اس لیے ایک طریقے سے ایک گھٹری کی ایک شبی بنا دی ہے۔ اور اسی طرح حضرت مولانا محمد کے چھوٹے چھوٹے تابوت کے شبی بنا دی ہے۔ تو یہ زیارات نکلتی ہیں اس جلوس میں، اور ساتھ ساتھ مولا عباس کا علم بھی برآمد ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ امام حسین علیہ السلام کا ذوالجناح کی بھی شبی بنائی گئی ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کا نام جو تھا وہ ذوالجناح تھا، اور اس کی بھی یہ شبی بنائی گئی ہے، کیونکہ 10 محرم امام حسین علیہ السلام کہ جب امام حسین علیہ السلام جنگ لڑنے گئے تو صرف ان کا ساتھ دینے کے لیے ان کا یہ صرف ذوالجناح، یعنی ان کا صرف یہ دلدل ہی تھا، تو اس نے بھی بہت ساتھ دیا ہے امام حسین علیہ السلام کا، تو اس لیے یہ شبی یہاں سے برآمد ہوتی ہے۔ جلوس کی زیارت کرنے کے بعد ہم لوگ آئے گھر، اور گھر میں تھوڑی دیر آرام کیا، اور پھر اس کے بعد میں تو نہیں، بچے اور جتنے بھی بڑے ہیں وہ سب نکل کے ایک اور جلوس کی زیارت کرنے کے لیے، جو کہ یہ جلوس کسی کے گھر سے برآمد ہوتا ہے، اور یہ پھر ہمارے محلے میں جتنے بھی اہل تشیع کا گھر ہے ان سب کے گھروں میں یہ جلوس جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد ہے جلوس میں سے ایک علم جو ہے وہ ہر کسی کے گھر، یعنی جتنے بھی اہل تشیع ہیں ہمارے محلے میں یا راستے میں جتنے بھی اہل تشیع کے گھر آتے ہیں وہ سب کے یہاں وہ علم جاتا ہے، وہ علم ہر کسی کے گھر جاتا ہے، اور وہاں پہ جتنی بھی خواتین ہوتی ہیں وہ اس علم کی زیارت کرتی ہیں۔ جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری گلی سے آ رہا ہے جلوس، اور پھر یہ علم جو ہے میرے عزاخانے میں آیا، یعنی ہمارے گھر کے عزاخانے میں آیا، اور اس کی میں نے زیارت کی۔ اور اس کے بعد آپ کی اپنی مرضی ہے کہ اگر آپ تبرک بانٹنا چاہ رہے ہیں وہ آپ بانٹیں، نہیں بانٹنا چاہ رہے ہیں آپ آگے جا کے بانٹنا چاہ رہے ہیں آپ آگے جا کے بانٹیں، لیکن ہم نے جو ہے اپنے گھر سے ہی جو ہے وہ تبرک تقسیم کیا تھا، اور ماشاءاللہ سے اتنا بڑا یہ جلوس ہوتا ہے، اور پھر یہ مغرب سے پہلے جو ہے وہ امام بارگاہ میں اختتام کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں لگ گئی تھی حلیم بنانے کے لیے، جو کہ 10 محرم کو جو نیاز ہوتی ہے ہمارے یہاں، تو اس کی میں تیاری کرنا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ پھر اس کے بعد سارے جتنے بھی گھر کے مرد تھے اور بچے تھے وہ مجلس سننے چلے گئے تھے، میں بھی ایک مجلس سن کے آ گئی تھی، اور پھر میں اکیلی تھی، تو پھر اس کے بعد میں نے وہ مجلس لگا لی جو کہ سٹی 42 میں جو ہے موچی سے جو مجلس براہ راست سب کے یہاں آتی ہے، تو وہ میں نے مجلس لگا لی، سن لی، کیونکہ جس طرح کہ میں نے آپ کو کہا کہ 9-10 جو ہے وہ جتنی بھی آپ مجلس سے سنیں اور جتنی بھی عبادات کریں، یہ میں نہیں کہہ رہی کہ عبادات، کیونکہ اوبویسلی یہ دن ہی عبادت کرنے کا ہوتا ہے، یہ دن ہی پرساداری کا ہوتا ہے، جتنی بھی آپ پرساد ہیں، جتنی بھی آپ عبادات کریں، جتنے بھی آپ اعمال کریں وہ آپ ہی کے حق میں اچھا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ نکل گئے تھوڑی دیر کے بعد رات کو چراغاں کرنے ہر امام بارگاہ میں،
اور جتنے بھی جہاں میں مجلس سننے جاتی ہوں وہاں پہ بھی اتنا خوبصورت عزا خانہ یہ سجا ہوا تھا، اور میرے بچے یہاں پہ جا کے ہر سال نوحہ پڑھتے ہیں، تو میرے بچوں نے یہاں نوحہ بھی پڑھا، چراغا بھی کیا، اور پھر اس کے بعد ہم لوگ ایک اور امام بارگاہ گئے جو کہ ہمارے محلے کے امام بارگاہ تھا۔ یعنی جب ہم لوگ کراچی میں ہوتے تھے، یعنی جو میں اپنا بچپن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم لوگ کراچی میں ہوتے تھے تو کراچی میں ماشاءاللہ سے بہت سارے امام بارگاہ ہیں، لاہور میں بھی ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ، لیکن لاہور میں اوبویسلی مجھے اتنا نہیں معلوم ہے جتنا کراچی میں ہم لوگ ہر امام بارگاہوں میں جا کے شمع روشن کرتے تھے، اور پھر وہاں عبادت کرنے کے بعد، یعنی پہلے ہم لوگ اعمال کرتے تھے، نماز جتنی بھی ہوتی تھی وہ پڑھتے تھے، اور اس کے بعد ہم لوگ شمع روشن کرنے جاتے تھے۔ تقریباً 5 سے 6 امام بارگاہوں میں جاتے تھے، لیکن یہاں پہ میں صرف 3 ہی امام بارگاہ جاتی ہوں اور وہاں پہ شمع روشن کرتی ہوں۔ جیسے کہ یہ والا امام بارگاہ جو ہے یہ بھی ہمارے گھر کے پاس ہے، اور یہ بھی بہت ہی خوبصورت امام بارگاہ ہے، یہاں بھی بہت سی خوبصورت علم سجے ہوئے تھے، تو اور یہاں پہ بھی جو ہے وہ اذان علی اکبر بھی ہوتی ہے، بہت ہی رقتی اذان علی اکبر ہوتی ہے، لیکن جس طرح کہ میرے گھر میں عزا خانہ سجا ہوا ہے تو مجھے فجر کے بعد جو ہے اپنا عزا خانہ بڑھانا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے میں یہاں نہیں آ پاتی ہوں۔ اور پھر اس کے بعد دوبارہ گھر آنے کے بعد میں عبادت میں لگ گئی، اور پھر یہ دن تھا 10 محرم، اور 10 محرم بھی شروع عبادت سے ہی ہوا تھا، فوراً ہی ہم نے اپنے اعمال کیے، نماز پڑھی، اور پھر ہم لوگ نکل گئے مجلس سننے کے لیے، یعنی روز عاشور کی مجلس سننے کے لیے، اور پھر اس کے بعد ہم نے جلوس اٹینڈ کیا، اور اس جلوس میں بھی علم کے ساتھ ساتھ زلجنے کی زیارت ہوتی ہے۔ مما اگے اگے ہو کے آتا اچھا، 7 محرم سے لے کے 10 محرم تک جو ہے کہتے یہ ہیں کہ دعائیں اپنے لیے نہیں مانگنی چاہیے، یعنی اپنی ذاتی مفاد کے لیے دعائیں نہیں مانگنی چاہیے۔ آپ جتنا پرسہ دیں، جتنی اللہ کی راہ کے لیے عبادت کر سکیں، جتنی بھی نمازیں پڑھ سکیں اللہ کے لیے وہ کافی ہے۔ تو بہرحال جلوس اٹینڈ کر کے پھر ہم لوگ آئے گھر، اور گھر میں پھر نیاز و نظر ہوئی 10 محرم کی، اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنا فاقہ کھولا، یعنی فاقہ شکنی کی، اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے رات میں شام غریبہ سنی۔ اچھا، شام غریبہ سننے کی بالکل ہمت نہیں تھی کہ ہم لوگ امام بارگاہ جاتے، تو اس لیے ہم نے گھر ہی میں شام غریبہ سن لی۔ تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، سو پلیز ڈو سبسکرائب، ہٹ دا بیل آئیکن اینڈ لائک اینڈ شیئر اٹ۔ اللہ حافظ۔